اس دفعہ انشاءاللہ پوری دہلی میں 5-6 سینٹر بنائے جائیں گے. ہر مدرسہ والا چاہے وہ رابطے سے جڑا ہوا ہو یا نہ ہو وہ تیار رہے کہ اجتماعی امتحانات ہوں گے درجہ حفظ کے بھی اور عربی کے تو شاید مفتی زکا وہاں پاس ہوئی تھی 9 تجویز. ان میں بہت ساری تجویزیں اس طرح کی ہیں جس میں سے کچھ الفاظ ڈاکٹر صاحب نے لکھے ہیں 20 فائل مفتی گلزار صاحب ان کو سنائیں گے شاید اور وہ آپ کی فائل میں بھی موجود ہے اور ہمارے اور آپ سب کے سامنے بھی وہ باتیں ہیں. مثال کے طور پچھلی سال پروگرام ہوا تھا کہ بھائی تمام مدرسے والے اپنا حساب صاف شفاف رکھیں اور اس کو آڈٹ بھی کرائیں. آڈٹ رپورٹ ہر مدرسے والے کے پاس ہو, حساب کتاب صاف ہو. جن کے پاس سوسائٹی یا ٹرسٹ نہیں ہے وہ اپنی سوسائٹی یا ٹرسٹ وغیرہ رجسٹر کرا دے. اس کے لیے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی پیش آئے, کسی طرح کی کوئی دقت ہو تو یا تو معلوم کا رابطہ کر لے یا جمعیت کے دفتر کا رابطہ کر لے. ان کے تمام کاغذات تیار کرا کر کے اور ان کی پوری مدد کی جائے. اس میں کئی ساری چیزیں تھیں. ابھی یوپی میں جب وہ سرور چلا تھا مدارس کا تو سارے مدرسے والے ایک دم بوکھلا گئے تھے, ساری چیزیں کرنے لگے تھے, لیکن پھر ٹھنڈے پڑ گئے. اور وہ یوپی کا جو سرور ہوا تمام حضرات کے پاس ہے اس میں سے کچھ فائل اس میں بھی ہے اور وہ بہت صحیح چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آپ کا مطبخ جہاں کھانا بنتا ہے وہ صاف ستھرا اور صاف ہونا چاہیے. جہاں پر آپ کھانا کھاتے ہیں وہ جگہ صاف ہونی چاہیے. آپ کے پیشاب خانے, بیت الخلا, وضو خانہ, یہ تمام چیزیں صاف اور شفاف ہونی چاہیے. جہاں بچے قیام کرتے ہیں, لیٹتے بیٹھتے ہیں, ان کے بستر وغیرہ ہیں, وہ تمام چیزیں صاف شفاف ہونی چاہیے. جہاں وہ پڑھتے ہیں, بعض دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تپائیاں بھی ہماری اس طرح کی ہوتی ہے مدرسوں کی کہ 4 بل پڑھ رہے ہوتے ہیں اس تپائی میں, قرآن پاک کبھی ادھر کو رکھا کبھی ادھر کو رکھا. یہ تمام چیزیں جو مدرسے سے متعلق ہیں یہ تمام چیزیں صحیح سلامت اچھی ہونی چاہیے. اور بہت ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہوگا اور بھی آئیں گے آپ کی فائل میں بھی ہے. دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہمیشہ بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے, پچھلی سال بھی حضرت مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہم العالیہ آئے تھے, تشریف لائے تھے, بتایا تھا کہ مدارس کا امتحان جو ہے وہ اجتماعی ہو. تمام ہندوستان کے اندر اگر کہیں اجتماعی نہیں ہو رہا تو وہ شہر دہلی ہے. دہلی میں کتنا بھی کہا, پچھلی سال بھی کہا, اب کے برائے کرم 437 سمجھ لیجیے. دارالعلوم کی طرف سے یہ ہے کہ اگر اجتماعی امتحانات میں شرکت نہیں کی تو ان کے اعتماد کی سند جو ہے وہ کینسل کر دی جائے. ہم کہاں تک اس کو روکیں؟ بہت ساری گزارشیں کرنی, لوگ تیار نہیں ہوتے.
اور اجتماعی امتحانات اگر مدارس عربیہ کا ہے، ہمارے یہاں شہر دہلی میں تو 5-7 مدرسے بڑے ہیں عربی کے، جن کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین حضرات یہاں تشریف فرما ہے، اگر پہلے وہ بھی نہ ہو سکے، کم از کم شعبہ تجوید اور حفظ کے جو بچے ہیں جن مدارس میں، وہ ہر جگہ ہے، حفظ کے امتحانی اجتماعی شروع ہو جائے تو وہاں بیٹھنے کو آسانی ہو جائے گی دارالعلوم میں، ورنہ وہ کان پکڑ کے مجھے بھی باہر کرنے کے بعد تک چلیے یہاں، کیونکہ مدرسے والے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ بات کیجیے گا بہت دفعہ کہہ لیا، پچھلی سال کہا 10-12 مدارس نے تھوڑا سا اس میں انٹرسٹ کا لیا تو ایک وہ بنا کے سینٹر کرا، اس دفعہ انشاءاللہ پوری دہلی میں 5-6 سینٹر بنائے جائیں گے۔ ہر مدرسہ والا چاہے وہ رابطے سے جڑا ہوا ہو یا نہ ہو، وہ تیار رہے کہ اجتماعی امتحانات ہوں گے، درجۂ حفظ کے بھی اور عربی کے تو شاید مفتی ذکاوت صاحب بیٹھے تشریف فرما ہے، نائب صدر بھی ہیں، ڈر بھی لگتا ہے نظران سے، مدرسہ عبدالرب کی نمائندگی یہاں ہے، صدر مدرس مولانا ظفر الدین صاحب یہاں موجود ہیں، مدرسہ حسین بخش سے بھی مفتی رفیق صاحب یہاں موجود ہیں، امین یہاں سے مفتی ذکاوت صاحب موجود ہیں، مفتی ظفر الدین صاحب سرائے اللہ کے مدرسے جو ہمارے بزرگوں بھی موجود ہیں، تمام تمام دہلی کی نمائندگی ہے یہاں۔ یہ نام تو میں نے چند اس لیے لے دیے کہ بڑے مدارس ہیں، اور عنقریب تھوڑی دیر میں مولانا مسلم صاحب بھی جو فتح پوری کا مدرسہ ہے تشریف لانے والے ہیں، تو یہ مدارس جو ہے یہ تو یہ کر لیں گے، لیکن کم از کم اس دفعہ شعبہ تجوید اور حفظ کے اجتماعی امتحانات ہوں گے۔ آپ حضرات تیار ہیں اس کے لیے؟ مجھے تقریر کرنے تو آتی نہیں، صرف بات کرتا ہوں، میں انہی کچھ چیزوں پر بات کر رہا ہوں جو مجھے چاہیے۔ ایک تجوید دارالعلوم دیوبند کی شورا نے بہت پہلے منظور کی ہے اور وہ چل رہی ہے، آج تک ہمارا عمل نہیں ہو پا رہا ہے، اب دارالعلوم اس پر بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے، اور اس دارالعلوم کے شعبے میں اس نے شورا نے یہ منظور کیا تھا بہت پہلے کہ تمام مدارس اپنا جو ان کا بجٹ ہے اس کا کم از کم 10واں حصہ، یعنی حصہ آپ رکھے دے، اس کا 10واں حصہ وہ آپ مکاتب دینیہ پر خرچ کریں، اور کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو دینے آئیں گے، آپ اپنے مدرسے کے تحت ہی کم از کم 2-3-4 چھوٹے چھوٹے مکاتب جو بچوں کے بستیوں میں بھی چل رہے ہیں ان پر کم از کم خرچ کریں، اور وہ آپ کے مدرسے سے جڑے ہوئے ہوں گے، نہ کہ کسی کے ہوں وہ، اور ان سے فائدے بہت سارے ہوں گے۔ اکابرین یہاں موجود ہیں، حضرت مولانا آئیں گے، وہ بیان فرما دیں گے۔ دینی تعلیمی بورڈ جو شعبہ ہے جس کے صدر مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب محتمین دارالعلوم دیوبند ہے، اور اس کے جنرل سیکریٹری مفتی سلمان صاحب منصور پوری ہے، وہ شعبہ اس کی کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں، اس دفعہ بھی مجھے شاید اتنی ڈانٹ کھانی پڑی وہاں مدنی ہال میں جس طرح دارالعلوم میں کھانی پڑتی، چونکہ ہمارا اس پہ کام نہیں ہوتا، دہلی کے مدارس سنتے نہیں، اگر ہر مدرسہ 2 مکتب بھی اپنے اہتمام قائم کر لے، اور اس کا فائدہ وہ ہوگا جو ابھی آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے، یہ حضرات بتائیں گے۔ کسی کو نہ بہت سارے کہہ رہے تھے بتاتا میں، ہمیں لوگوں کی بات ہوئی کہ 10% ہم کیوں دیں گے، یہ آپ مت دیجیے، آپ ان مقامی بچوں پر 10% خرچ کر دیجیے۔ اور بہت کڑوی بات ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچے جو ہے امتحان میں داخل ہو رہے ہیں، علماء کرام بتاتے 8.5 لاکھ گئی بچیاں اتنی چلی گئی، کیوں گئی؟ اس کی وجہ کے پیچھے کوئی نہیں گیا۔ ہمارے بچوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو دین نہیں ہے، ہمارے اسکولوں میں تو جاتے ہیں، اور ہمارے اس مدارس کی طرف، مکاتب کی طرف نہیں جاتے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بگڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور وہ چلے گئے چونکہ انہیں پتا ہے کہ انسان ہے، خون ایک جیسا ہے، ان کے اندر ہم نے دین کا مادہ پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے بتایا ہی نہیں۔ اس دن پہلے کی بات ہے، ادھر کو یوپی کا ایک جگہ کا بات ہے، کسی نے پوچھا کسی بوڑھے آدمی سے کہ تم کس کی امت میں ہو؟ تم ملائم سنگھ یادو کی امت میں ہو؟ یہ حقیقت بات ہے، کوئی وہ نہیں ہے محاورہ۔ جب کی بات ہے جب مظفر نگر میں برات ہوا تھا، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگ گئے، ان سے معلومات کی کہ ان سے معلوم تو کر لیتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں پڑے تھے، کسی سے پوچھا کہ کون ہے آپ، اور چیز تو کیا کس کی امت میں ہے، کہ ملائم سنگھ یادو کی امت میں ہوں میں۔ تو ہمارے بچوں کا یہ حال ہے، اگر ہم نہیں مکاتب میں کام کریں گے تو، اور مکاتب جو ہے تو خیر اس کے اوپر مولانا شعیب صاحب بولیں گے، میں تو یہی عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو مفتی گلزار صاحب
آپ سنائیں گے، ان پر عمل کرنا ہے۔ سب سے زیادہ آپ کو جو ہے تیاری کرنی ہے اجتماعی امتحانات کی۔ دارالعلوم ہماری ماہ ام المدارس ہے، اگر اس کی بات پر ہم عمل نہیں کریں گے تو شاید ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور ایک بات سن لیجیے، دارالعلوم ہی آپ کی سرپرستی کرے گا یا جمعیت کریں گے، ورنہ ہمارا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ان قریب جو دوسری جگہ ہوا نہیں ہے وہ یہاں دہلی میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ میں 3 دن سے میرے پاس فون آ رہے ہیں، میں وہ نہیں تو وہ آگے اس میں تفصیل جا کہ آپ پروگرام کینسل کریے، پروگرام کینسل کریے۔ بھائی میرا پروگرام جو ہے اندر ہے، ہال کے اندر ہے، باہر آواز نہیں جائے گی، مائک بھی اندر کا ہے، تمام چیزیں۔ کل تو یہاں تک کہ میران کے میں بہت زیادہ طلباتیں ہو گئی۔ ابھی سے آپ کے اوپر یہ بھی پابندی ہے کہ آپ پروگرام بھی کریں گے مدرسے کا، ہال کے اندر کریں گے تو آپ کو سب کچھ دینا پڑے گا۔ یہاں تک پوچھا گیا مجھ سے کہ آپ کی سوسائٹی ہے، آپ کی سوسائٹی کا رجسٹریشن نمبر کیا ہے، کون سی سن میں وہ ہوئی تھی، تمام چیزیں۔ محترم بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، اگر ہم نے دارالعلوم کا دامن نہیں تھامے رکھا، جو لوگ رابطے سے نہیں جڑے، اگر رابطے سے نہیں جڑے، دارالعلوم کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہمارا ہے دارالعلوم سے جڑ جانے میں۔ دارالعلوم کی بہت بڑی وہ ہے کہ وہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لے اور جمعیت علماء ہماری سرپرستی کر لے۔ ہم لوگ ایک وقت وہ ہوگا، ابھی پچھلی سال بھی پچھتائے بہت، اس وقت بھی دارالعلوم اور جمعیت نے ہی ہماری سرپرستی کی تھی۔ بہرحال یہ مدارس اسلامیہ اگر ان کو بچانا ہے تو آپ لوگوں کو رابطے سے اور جمعیت سے جڑنا ہو۔ اور اپنے مدارس کے لیے ہم لوگ بچوں کو کرتے ہیں، ابھی بھی ایک واٹس ایپ پہ چلا تھا کہ بھائی ایک استاد جس کی تنخواہ 15,000 روپے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ 15 بچے لانے ہوں گے اس کو۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے کہ استاد ہم بلائیں گے، استاد 15,000 تو دیں گے لیکن 15 بچے بھی لانے ہوں گے۔ میں نے آج تک اعلان نہیں کیا، میرے یہاں الحمدللہ 100 سے زیادہ بچے ہیں، کیوں کریں گے آپ؟ اور میرا طلبہ یہاں موجود ہوں گے، آپ معلوم کر لینا۔ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر بیٹا طبیعت نہیں لگ رہی ہو، آپ بھاگیں گے نہیں، آپ ہمیں بدنام نہیں کرائیں گے، آپ ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کے والد کو فون کریں گے اور آپ کو ان کا حوالے کر دیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کیوں ہے کہ آپ کو تنخواہ اتنی دیں گے، اگر 25 بچہ لائے گا تو شاید آپ 25,000 دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے محنت کرتے ہیں، شعبہ تجوید پڑھا لیں گے، آپ نے کہاں پڑھا ہے، آپ کی قابلیت کیا ہے، آپ کس طرح کا پڑھتے ہیں، صرف یہ کہ اتنی تنخواہ دیں گے اتنے بچے لے آئیں۔ ہم ہو گئی مدارس سے یہاں تک گر گئے کہ بچوں کو پڑھائیں گے دوسری جگہ سے۔ اور اگر مکاتب ہمارے اپنے ہوتے ہیں، جن مکاتب میں بستی میں محلے میں کام کر رہے ہیں، یقین مانیے آپ کو بچے باہر سے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بچے آپ کے جو پرانے پاک نازا پڑھ لیتے، اردو پڑھ لیتے، ان کے والدین اور وہ مکاتب کا استاد آپ کا، چونکہ اس کا مدرسہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں چلے جاؤ۔ آپ کو ضرورت نہیں باہر کے بچے لانے کی، آپ کے مدرسے مکاتب کے بچے آپ کے موجود۔ بہرحال تو میں آپ سے کر رہا تھا کہ ایک تو اجتماعی امتحانات، دوسرا مدرسے کے حالات آپ کے سامنے ابھی آئیں گے، کیا کیا کس طرح مدرسہ چلانا چاہیے۔ ایک رابطے کے لیے ہم نے پہلے ایک ڈائریکٹری گلدستہ مدارس کے نام سے چھپوائی تھی، اس میں تمام لوگوں کے مدارس والوں کے نمبر تھے، تقریباً کچھ لوگوں نے نہیں لکھوائے تھے۔ اب اس دفعہ ہم اسے، چونکہ کچھ مدرسے اگر اسی انداز میں بہت کچھ ہوتا لگے گا، لاک ڈاؤن میں کچھ مدرسے بند ہو گئے، بورڈ اندر رکھا اور وہ چلے گئے۔ اب جب ہم دعوت نامہ لے کے گئے ہیں، پتہ لگا کہ وہ تو بورڈ اندر رکھا، کرایہ کا حساب کیا اور چلے گئے۔ مدرسوں کے نمبر بھی ہمارے پاس ہے، لیکن اس دفعہ دوبارہ ابھی آپ حضرات کے بھی نمبر آ گئے ہیں اور کچھ اور ہم لوگوں کے نمبر اکٹھا کر کے انشاءاللہ دوبارہ سے اس کو چھپوائیں گے۔ اگر آپ حضرات جو دہلی کے کونے کونے سے آئے ہیں، کچھ مدارس ایسے ہوں جن کے نمبرات نہ ہو، تو آپ برائے کرم وہ آپ ارسال کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ صرف اتنا ضرور ہے کہ میرے پاس وہ ڈائریکٹری رکھی ہے، اس میں نمبر ہے، مجھے ضرورت پڑتے ہیں کہ مہرولی میں مجھے فون کرنا، فوراً اس کو نکالا اور مہرولی میں فون کر لیا۔ وہ سب سے زیادہ اہم اس لیے ہے، اور کوئی بات نہیں ہے کس کے اوپر کہاں حالات آ جاتے، کب آ جاتے، اور اس کے لیے ایک غور کریں، کسی کے اوپر بھی کسی طرح کے حالات آ جائیں، چاہے حکومت کی طرف سے آ جائے اور کسی طرح سے آ جائے، سب کو ان کی مدد کرنی چاہیے، تب تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ بالکل ناکام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب